بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ساردوم حصہ نظم نمبر 2 نعت پڑھیں گے حفیظ صاحب کی۔ تو چلتے ہیں جی نعت کی طرف۔ ایک بات یاد رکھیے گا جی، نعت پڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نمبروں کے حساب سے بھی نعت کو پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے بھی پڑھنا ہے۔ تو حفیظ صاحب جو ایک نعت میں جن کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، ان کا کلام جو ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ جیسے ایک عاشق جو ہے وہ ڈوب کر لکھتا ہے۔ تو نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے بھی پڑھنا ہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کو کا بیان اس نعت میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی، ان کی کون کون سی صفات ہیں، اور ان صفات کو ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح لے کر آنا ہے۔ تو نعت دیکھیے جی، پہلا شعر: خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش خصال خوش خیال خوش خبر خیر البشر، خوش نثار خوش نہاد خوش نظر خیر البشر۔ پہلا شعر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر کیا ہے، وہ صفات جن کا تعلق آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ براہ راست ہمارے ساتھ بھی ہے کہ پہلا خوش خصال اچھی عادت والے، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کی جو عادت تھی وہ اچھی تھی۔ اس کے بعد خوش خیال اچھا خیال کرنے والا، اچھا سوچ رکھنے والا، بلند خیال والا، اور خوش خبر اچھی خبر دینے والا۔ خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے، یعنی دنیا کا بہترین انسان۔ اور دوسرا مصرع ہے جی خوش نثار اچھے خاندان والا، اچھے نسب والا، اور خوش نہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کہ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، ہنستے مسکراتے یعنی ہنس، اور خوش نظر ملت نثار خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کہ شاعر حفیظ صاحب نے اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا، وہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ان کی عادت سب انسانوں سے اچھی عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سب انسانوں سے بالاتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، سب انسانوں سے اچھی خبر دینے والے ہیں۔ اور خیر البشر آپ بہترین انسانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسرا شعر خوش نثار یعنی اچھے خاندان والے، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہو نہیں سکتا۔ خوش نہاد ہنس، کہ آپ جیسا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے، اس جیسا کوئی چہرہ نہیں ہو سکتا۔ خوش نظر ملت نثار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ملت نثار ہے، اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ خیر البشر بہترین انسان۔ تو مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادت، اچھے خیال، اچھی خبر دینے والے، انسانوں کی بلائی کرنے والے، اعلیٰ نسب، حسب، ملت نثار، اور دنیا کی سب سے بہترین انسان ہے۔ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رب نہیں کہہ سکتے، باقی ہر کوالٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن دیکھیے گا جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسانوں کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، کہ اگر ہم رب کی تخلیق کا ذکر کریں تو دنیا میں سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک انسان ہے، اور ایک انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ لیکن جب اللہ کے انسانوں کے سردار کی بات کریں، اللہ کی جو ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آخری نبی بنایا، جس امت کا آخری نبی بنایا، وہ کتنا بہترین انسان ہوگا۔ اس عظیم ہستی ایسی کوئی مثال ہے نہیں۔ اس ہستی کو کسی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے وہ چیز نہیں بنی،
جس کے ساتھ ہم تشبیہ دے سکے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے کا نور ہے وہ چاند جیسا ہے، کہ وہ چاند بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حفیظ طائب نے جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ خوبیاں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم عادت کی بات کریں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیسی تھی؟ آپ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اے سے لے کے زیڈ تک اگر مطالعہ کریں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو جو ہے، ہر منظر جو ہے، ہر کردار جو ہے، اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے ملتا ہے۔ اب خوش خصال یعنی اچھی عادت بنے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ اگر چھوٹوں کا ذکر ہو، بڑوں کا ذکر ہو، محلے کا ذکر ہو، رشتہ داروں کا ذکر ہو، تو آپ کی عادت سب سے اچھی کیا تھی کہ گھر میں اگر کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے، راستے میں بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو بچوں کو گود میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو آواز میں نرم لہجہ ہوتا، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے ہمیشہ۔ یہ خصوصیات کسی اور انسان میں نہیں ہو سکتی، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کسی کی عادت ہو نہیں سکتی۔ آپ جس خیال کے مالک ہیں، جس سوچ کے مالک ہیں، اس سوچ اس خیال جیسا کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ اور خوش خبر یعنی اچھی خبر دینے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ اچھی ہوتی تھی اور ہمارے فائدے کے لیے ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ کفار مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اور خیر البشر بہترین انسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین انسان ہے۔ اور دوسرے مصرے کی جانب بڑھتے ہیں، خوش مثال، اچھے نسب والا، اچھا خاندان والا، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آمنہ کی جگہ لے نہیں سکتا کہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میں جب باہر جاتی تھی راستے میں اگر کوئی پتھر آ جاتا تو میں جہاں بھی پاؤں رکھتی وہ زمین نرم ہو جاتی، یعنی ہموار ہو جاتی۔ اور بادل پر آسمان پر ہمیشہ بادل کا ایک ٹکڑا رہتا ہے جو ہمیشہ مجھ پر سایہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی تو میں صرف ڈول یا بالٹی کو کنویں کے پاس رکھتی، پانی خود بالٹی کے اندر آ جاتا۔ یعنی یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے آنے کا سے پہلے کا یہ منظر ہے۔ تو یہ حساب لگا لیں جب آج صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے ان کی کیا ویلیو تھی، کیا قدر تھی، سبحان اللہ، اس جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے کے واقعہ، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جب آپ دنیا میں آئے تو اس ماں کو جو رتبہ ملا وہ کسی اور ماں کو نہیں رتبہ مل سکتا۔ تو لہٰذا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد خوش نہاد حج کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، کتنی مصیبتیں جھیلیں، کتنے غم جھیلیں، لیکن کتنا کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اٹھائے، لیکن کبھی بھی بددعا نہیں، ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہے اور خوش نظر ملن نثار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتا، آپ کا بولنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ آپ دل میں اتر جاتے تھے۔ اور یہ خوبی کسی اور انسان میں نہیں تھی۔ خیر البشر بہترین انسان کے شعر دیکھیے گا حوالے کی ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے، تو جو ہے ہاشمی نسل اے جان ہے محبت تیری میرا ایمان۔ اور اگلا شعر کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ، قرآن ہی قرآن، گفتار شری افکار زری کردار مری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک بھی نامحدود رہا تیرا کرم۔ اور فارسی کا ایک مصرع ہے، شیخ سعدی فرماتے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر رب کی ذات کے بعد کوئی عظیم ہستی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، دل نوازو دل پذیر، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ ساز چارہ کار چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز، دل کو نوازنے والے، تسلی دینے والے، دل پذیر، دل کو پسند آنے والے، دل نشین
خوبصورت اور دل کشا کھلے دل والے، چارہ ساز، چارہ یعنی حل کرنا، کسی مشکل کام کو حل کرنا، چارہ ساز، اور چارہ کار کہتے ہیں حل تلاش کرنے والا، اور چارہ گھر علاج کرنے والا، خیر البشر بہترین انسان۔ کہ دوسرے شعر میں فی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، پہلی خوبی ہے کہ دل نواز، دل کو تسلی دینے والے۔ اب دل کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ ہر انسان دکھی اور پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن جیسے جو اللہ کی ذات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، اللہ کے نبی کو یاد کرتا ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ آپ کی جو ذات ہے، آپ کا نام ہی اتنا بابرکت ہے کہ آپ کے نام کی تسبیح کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد دل پذیر، دل کو پسند آنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی حسین ہے، اتنی اچھی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے، صحابہ کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن محبت اتنی ہے، لگاؤ اتنا ہے کہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے کہ دل پذیر، دل کو پسند آنے والے۔ اور وہ پسند کیوں آتے ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حیاتی کا مطالعہ کریں، آج صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایسے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کام ایسے کرتے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ایسے کرتے تھے، یعنی ان کا کردار افکار ہی ایسے ہے، ان کے اندر مٹھاس ہی ایسی ہے، ان کے اندر کشش ہی ایسی ہے جو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو بن دیکھے جس شخصیت سے پیار ہو جائے، جس شخصیت پر جان نشاور کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مقام رتبہ کسی عام انسان کو بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ تو دل پذیر ہے، دل کو پسند آنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے، اور جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت پیار نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک گوشت کا گٹھڑا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دل نشین، خوبصورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین تھا ہی نہیں۔ آپ دنیا میں حسین سے حسین لوگ دیکھتے، ایسے ایسے لوگ بڑے جن کو دیکھ کے عقل دنگ رہتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بھی حسین ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی اور اندھیرا تھا، مجھے مل نہیں گئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بڑے آسانی سے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا، یعنی یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ دل نشین، خوبصورت اور دل کشا، کھلے دل کے مالک، کہ ہمیشہ دریا دلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، کبھی ایسی بات یا ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لگے کہ آپ بڑے چھوٹے دل کے مالک ہیں، ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کل کا ناج کا سردار آپ، تو آپ کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں آپ پر کتنے ظلم ڈھائے، بڑے دل ہونے کا ثبوت دیکھیں، کبھی بھی دعا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ دعا ہی نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں چارہ ساز کام کو درست کرنے والا۔ ہمارا کام ایسا بگڑا ہوتا ہے، وہ خود بخود ہی ڈورے جب وہ الجھی ہوئی ڈورے سیدھی ہو جاتی ہے، ڈورے کھل جاتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتے ہیں، ان کے وسیلے ہوتے ہیں۔ اور چارہ کار حل تلاش کرنے والے، ہم کسی مصیبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا، سوچ نہیں آتی کہ اس مسئلے سے کیسے نکلے، لیکن جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہماری مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اور اس کے بعد چارہ گھر علاج کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور خیر البشر بہترین انسان۔ وہ ایک شاعر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہم کسی مصیبت میں تو مصیبت سے نکالنے والا بھی جو ذات ہے وہ اللہ کے حضور کی ذات ہے۔ ان کے صدقے آج ہم یہاں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ یہاں سن رہے ہیں، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ اور ذرا مفہوم کی طرف چلے جی، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو تسلی دینے والے، دل نشین، دل کشا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام کو درست کرنے والے، مشکل حل کرنے والے اور علاج کرنے والے اور بہترین انسان ہے۔ تو قطع دیکھیے گا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اور اگلا شعر دیکھیے گا کہ مردہ روحوں کو دی آج سے ہم نے زندگی، مل گئی ہر مرض کو شفا آج صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جس حوالے سے ہمارے لیے رحمت ہے. اور اللہ شعر دیکھیے گا کہ جس نے مردہ دلوں کو دی عمر اب، ہے تو جانے نسیاں ہمارا نبی، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ اسلام. اور تیسرا شعر کی طرف بڑھیے گا، سر بسر مہر و مربت، سر بسر صدق و ثواب، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر. سر بسر سر سے لے کر پاؤں تک مہر و مربت یعنی محبت اور شفقت. کہ اگر ہم آپ سے کی زندگی کو دیکھیں، اس سر سے لے کر پاؤں تک شفقت اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں. سر بسر سر سے لے کر پاؤں تک صدق و صفا، صدق و صفا سچے اور پرخلوص. اور سر بسر لطف و عنایت کہ سر سے لے کر پاؤں تک رحم کریم تھے. اور سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک بہترین انسان ہے. تو مفہوم کی طرف بڑھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک محبت اور شفقت، سچائی اور پاکیزگی، صدق کے مال کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و عنایت فرمانے والے بہترین انسان ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے وہ محبت اور شفقت سے بھری پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سچے اور پرخلوص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک ہر شخص پر مہربان. شخص کا دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر مہربان. سر بسر خیر البشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بہترین انسان ہے. تو شعر پڑھیے پھر وہی کوٹیشن کی تقریباً 2 اشعار میں یہی کوٹیشن آ چکی ہے. تو آپ ہر شعر میں یہ کوٹیشن لازمی لکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تمام جہانوں سے مراد صرف یہ دنیا نہیں ہے، اوپر والی دنیا، زمین کے نیچے سمندر پہاڑ جتنی بھی اللہ کی دنیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے تمام جہان سے مراد یہی ہے کہ زمین کے نیچے، پانی کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جہاں بھی اللہ کی مخلوق ان سب کے لیے رحمت ہے. تو شعر دیکھیے گا کہ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو گوائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالی سن کر دعائیں دی. کہ وہ کیسی محبت اور شفقت، اس سے بڑی کی شفقت ہو کیا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ان جان مثالوں کو سر دھڑ لگ کیے، خون بہایا، ان کو بھی آپ نے معاف کیا. تو اس سے بڑی محبت اور شفقت کیا ہو سکتی ہے. اور کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ، قرآن ہی قرآن. کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کردار کے مالک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے قرآن ہیں. کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن ہی پڑھا. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی قرآن ہے. اور صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تعالیٰ کا منشور آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ احسان، بھائی، محبت اور الفت کا سلوک کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ تمام تر صفات ہیں جو ہماری زندگی میں کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ برقرار کرتے ہیں. مصطفیٰ جان لاکھ السلام. عزیز طلباء، آج صرف 3 شعر پڑھے ہیں، انشاءاللہ باقی لیکچر کل ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.